السلام علیکم ویورز، آج کے کالم کا عنوان ہے کیسے ہوا، کس نے کیا۔ خاصا جانا پہچانا لیکن بہت ہی ادھورا سا محاورہ ہے کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ یہ محاورہ ادھورا اس لیے ہے کہ ہماری سیاست کی آنکھ میں تو شرم حیا بھی نہیں ہوتی، اس کے دل میں تو درد بھی نہیں ہوتا، اس کی کھوپڑی میں تو مغز بھی نہیں ہوتا، اس کے خون میں تو سرخی بھی نہیں ہوتی، سفید خون ہوتا ہے، اور اس کے اجزائے ترکیبی میں ضمیر نام کی بھی کوئی شے موجود نہیں ہوتی۔ برسوں پہلے ایک بزرگ سیاستدان نے مجھے پاکستان کی سیاست سمجھاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ کمبخت 3 قسم کی ناں کے گرد گھومتی ہے۔ پہلی اکینہ، دوسری تھکینہ، تیسری جھکینہ۔ مختصراً یہ کہ ذلیل ہونے، مسلسل جھوٹ بولنے، وعدہ شکنی، طوطا چشمی، خوشامد کرنے، لوگوں کو بار بار بے وقوف بنانے سے اکینہ یعنی اکتانا نہیں۔ بے شرمی، ڈھٹائی، بے حیائی سے مال بناتے ہوئے تھکنا نہیں یعنی تھکینہ۔ دولت بذریعہ سیاست اور سیاست بذریعہ دولت ہی اس کھیل کا اکلوتا اصول، قانون، قاعدہ اور ضابطہ ہے۔ اب آتے ہیں جھکینہ کی طرف، جس کا مطلب ہے کبھی جھجکنا، شرمانا نہیں۔ رنگے ہاتھوں بھی پکڑے جاؤ تو صاف مکر جاؤ۔ کمزور ہو تو پاؤں پکڑتے ہوئے نہیں جھجکنا، اور اگر طاقتور ہو تو گریبان پکڑتے ہوئے نہیں جھجکنا، اور یہ گریبان چاہے تمہارے کسی محسن کا ہی کیوں نہ ہو۔ مثلاً ایوب خان بھٹو کا محسن تھا، جسے بھٹو صاحب ڈیڈی کہا کرتے تھے، لیکن اس کے جنازے کو کندھا تک دینے کی زحمت بھی بھٹو نے گوارا نہیں کی۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ بھٹو مرحوم خود جنرل ضیاء الحق کے محسن تھے، آؤٹ آف ٹرن پروموٹ کیا تھا، بہت سے جرنیل سپرسیڈ کیے تھے، لیکن پھر اسی ضیاء الحق نے پھانسی گھاٹ پر بھٹو کے سارے احسان چکا دیے۔ اور پھر ضیاء الحق کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ نواز شریف جسے جنرل ضیاء نے اقتدار سے لے کے اپنی عمر تک دینے کی دعا دی، مدتوں سے اس کی قبر تک کا رستہ بھی بھول چکا ہے کہ چند ایکسیپشنز، مستثنیات کو چھوڑ کے یہی اس گندے دھندے یعنی پاکستانی سیاست کا پہلا اور آخری اصول ہے۔ تازہ ترین سین دیکھ لیں۔ کل تک چودھری پرویز الہی کی گاڑی کے آگے آگے لڈیاں ڈالنے اور پھر موسم بدلنے پہ نواز شریف کے لیے کبڈیاں کھیلنے والا تلال رات گئے تنظیمی صلاحیتیں دکھاتے ہوئے ہڈیاں توڑوانے کے بعد غائب ہے، اور فریقین کا کہنا ہے کہ ہوا ہی کچھ نہیں، حالانکہ پولیس کو کی گئی کالز ریکارڈ پر موجود ہیں کہ سیاست کی تو سمری ہی یہ ہے کہ اکینہ، تھکینہ، چکینہ۔ اب چلتے ہیں ان کے عظیم قائدین کی طرف کہ شہباز شریف گرفتار ہو چکے، کیونکہ منی لانڈرنگ کیس میں لاہور ہائی کورٹ سے عبوری ضمانت خارج ہو چکی۔ بھائی جان لندن میں بیماری کے باوجود ووٹ کو عزت دے رہے ہیں، اور میگا منی لانڈرنگ کیس میں جناب آصف زرداری اور محترمہ فریال تالپور پر بھی فرد جرم عائد ہو چکی۔ یعنی پیارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جمہوریت شدید خطروں میں گھری ہوئی ہے، جس کے بارے ایک شاعر نے اپنے مخصوص لیکن غیر پارلیمانی انداز میں کہا تھا، گھری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں۔ لیکن یہ تو مجذوب ہیں، جبکہ طوائفوں اور مجذوبوں کے گھنگروؤں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ گھنگرو طوائف بھی پہنتی ہے اور مجذوب بھی پہنتا ہے، اور یہ سیاستدان تو مجذوب ہے۔ تھیا تھیا ایک طرف، دوسری طرف نہ کوئی یبا نہ کوئی بھیا، سب سے بڑا روپیہ۔
اور قارئین روپیہ روپا سے نکلا، اور روپا کہتے ہیں چاندی کو، اور چاندی میلی ہو جائے تو اس کی لانڈرنگ میں کیا برائی ہے کہ صفائی تو یوں بھی نصف ایمان ہے، اور ہاتھ کی صفائی تو میری جان ہے۔ جسے یقین نہ آئے وہ کرونا سے پوچھ لے کہ ہاتھ کی صفائی کتنی ضروری ہے، یعنی جان کی جان اور ایمان کا ایمان۔ ایک تیر سے دو شکار، ایک ٹکٹ میں دو دو مزے، اور ٹکٹ اگر کسی مقبول سیاسی پارٹی کا ہو تو صرف دو نہیں، اتنے مزے کے گنے نہیں جا سکتے۔ یہ ہے ہماری سیاست، یہ ہے ہماری جمہوریت، اور یہ ہیں ہمارے سیاستدان اور ان کے اصلی چہرے۔ لیکن مجال ہے کوئی رنگے ہاتھوں پکڑے جانے پر بھی مان جائے کہ بنیادی فلسفہ ہی اکینا تھکینا چکینا کے گرد گھومتا ہے۔ چلو میں مان لیتا ہوں کہ ان میں سے ہر شخص معصومیت کا جم غفیر ہے، ہر فرد دیانت و امانت کا پورا قافلہ ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس ملک کا یہ حشر نشر کیسے ہوا، کس نے کیا؟ اس کو بھی چھوڑ دیں، مسلم لیگ، نون اور پیپلز پارٹی کے صرف ٹاپ 10 لیڈرز، کسی اور کی نہیں، اپنے اپنے اولادوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ کر قسم کھائیں کہ ہماری قیادتیں دیانتدار ہیں، اور ان میں سے کسی نے کبھی دھیلے پائی کی کرپشن بھی نہیں کی۔ میں اپنی ساری 26-27 سال پرانی تحریروں کالموں پہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگوں گا، آئندہ کے لیے توبہ کر کے اپنا قلم ان کے قصیدوں کے لیے وقف کر دوں گا، اور پھر زندگی بھر کبھی نہیں پوچھوں گا کہ اس ملک کے ساتھ جو کچھ ہوا کیسے ہوا، کس نے کیا۔